अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सियासी हालात का परतो देखें तो माजी के दरीचे वाह हो जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एस के नुसरत ने आर्टिकल 62-63 के तहत वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दिया। मगर दस्तूर सियासत में सिर्फ सियासत होती है, दस्तूर नहीं। जुनेजो साहब ने इसी रात सदर ज़ियाउल हक के चरण छू लिए। मामला घुटने छूने का था, पूरा हुआ और रातों रात 2 सदारती ऑर्डिनेंस से जुनेजो साहब के लिए महफूज रास्ता तलाश लिया गया। करप्शन, बदउनवानी और नाअहली की ये दास्तान तल्ख बहुत है कि आज करप्शन के खिलाफ तहरीक की सिपाही सालार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत 2 मरतबा बदउनवानी पर फारिग हुई। गुलाम इसाक खान ने आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा पर 19 रेफरेंसेस फाइल किए। मोहतरमा के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी पर $1.5 बिलियन के नाजायज असासे बनाने के इल्जामात भी लगे। मगर इन एहतसाब के नारों से सियासी इंतकाम के सिवा निकला ही क्या कि मकरूज हुसैन शहीद सोहवर्दी को बैरून मुल्क भी ना बख्शा गया। 90 में मोहतरमा के खिलाफ रोहिदाद खान एहतसाब कमीशन हो, अयूब खान का एब्डो ऑर्डिनेंस, 97 का एहतसाब कमीशन या 99 का नैब ऑर्डिनेंस, पहले किसी के खिलाफ हुज्जत बन सके ना ही अब किसी मुखालिफ का सर कुचलने का समा नजर आ रहा है। केस तर्ज सियासत के जिसमें हर एहतसाब, हर इल्ज़ाम के बाद नजरिया ज़रूरत, NRO और मुफाहमती हथकंडे ईजाद हो जाएं, वहाँ एहतसाब क्या, वहाँ शफाफियत क्या। नाज़रीन, किरदारों में मामूली फ़र्क और हालात के ज़रा से बदलाव के साथ एहतसाब का खेल इसी शदोमत से खेला जा रहा है। मगर अब की बार जो रवायत डाली गई है वो अपनी अपनी 1.5 इंच मस्जिद की तामीर है कि जिसमें किबला अलग मगर तरीका वारदात एक सा है। तहरीक इंसाफ ने मियाँ साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया। सूबे में इत्तेहादी जमात इस्लामी ने लाताल्लुकी का इजहार किया और कमेटी में शामिल बाकी जमातों को भी शायद अखबार की ही सुर्खी पढ़ के मामले की खबर हुई होगी। अगले दिन पीपल्स पार्टी अपनी दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। और अब दिलचस्प बात यह है कि सियासी जमातों के काफिले अपने अपने तई हुकूमत वक्त को बिला इम्तियाज एहतसाब के लिए जोर डाल रहे हैं। के पर फैसला ना हुआ, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी। जो TOR से फरार हासिल करना चाहते हैं, फिर इसका फैसला सड़कों पे होगा ईद के बाद। इमरान खान निकला तो तारिफ कादरी को लेकर मैं आऊंगा। हम तो जिद्दोजहद हमारी जारी है और कभी भी हम इंशाअल्लाह उसके लिए जो भी कुर्बानी इस मुल्क और कौम और अवाम और निज़ाम की बेहतरी के लिए दरकार होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। करप्शन और पाकिस्तान अब साथ साथ नहीं चल सकता। ये करप्शन मिटाओ, मुल्क बचाओ नहीं है। ये इमरान खान सिर्फ ये कर रहे हैं, करप्ट बचाओ, जहाज चलाओ। अब अवामी तहरीक ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। वो भी कादरी साहब भी मैदान में उतर आए। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब आइन के आर्टिकल 62-63 के अलावा अवामी नुमाइंदगी एक्ट की शिक 12 और शिक 42 की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए। नाज़रीन, जहन में रखिए कि गो के जमात इस्लामी के पास हज़ारों का मजमा इकट्ठा करने का गुर बाकी सब जमातों से ज्यादा है। वो अपने तई करप्शन के खिलाफ सड़कों पर होगी। और एक ग्रोह ऐसा भी है कि जिसकी पस पर्दा ताकत इन सब जमातों से 100 गुना ज्यादा है, वो भी हुकूमत पर दबाव डालने का अपना हक अदा करेगी। इस सरेआइना ग्रोह को दिफाए पाकिस्तान कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली मदरसा हकानिया के जिन्हें हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 30 बिलियन यानी कि 30 करोड़ की ग्रांट भी दी है, वो भी कदम ब कदम इन मुहिबुल वतनों के साथ होंगे। नाज़रीन, एक तबका फिक्र ऐसा भी है कि जो पिछले 50 दिन से अहले तशी की जेनोसाइड, उनकी किलिंग पर भूख हड़ताल किए हुए है, मगर सुनी अनसुनी हो रही है। अब ईद के बाद पाकिस्तान बंद करने की धमकियां वहां से भी आ रही हैं। हम पुरअमन अदम तशद्दुद तहरीक लेकर यहाँ बैठे हैं, ये बताने के लिए कि हम किसी पॉलिटिकल टर्माइल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये इंतजार कर रहे हैं बेहिस हुक्मरान कि यहाँ कोई सानिया हो, यहाँ कोई लाश गिरे। हमें धकेला जा रहा है कि हम धरने दें, हम शहर बंद करें, हम मुल्क बंद करें, हम लोगों को काल दें, और वो हम देने जा रहे हैं। किस जुर्म की सजा है? क्या हमने कभी किसी वतन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है? किसी बेस पर अटैक किया है? किसी एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया है? किसी कॉलेज और स्कूल के ऊपर हमला किया है? कोई खुदकुश हमला किया है? जिन लोगों को FC पाड़ा चिनार में कत्ल किया है, सड़क पर बैठे हुए बेगुनाह लोगों को जिंदा रहने का हक छीना है, FC ने गोलियां मारी हैं, इंक्वायरी कमीशन बने और मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए। केसों की प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, हुकूमत सॉलिडेरिटी शो नहीं करती, अफसोस नहीं करती, कंपनसेट नहीं करती, पूछती नहीं है। ये नेशनल इलेक्शन प्लान है, कहाँ है अपेक्स कमेटी? कहाँ है अपेक्स कमेटी के लोग जो फैसले करें कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए? पेशावर शहर के अंदर DI खान और इलाकों में दहशतगर्द लोगों को मार कर पैदल चल के जाते हैं, उनको पकड़ता नहीं है। इस नारवा रवैये के खिलाफ हम बाहर निकले हुए हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान डाइवर्ट हो गया अपनी असल शक्ल से। 22 तारीख को, 22 जुलाई को
पूरा पाकिस्तान हम ब्लॉक करेंगे, पाकिस्तान के अहम रास्ते ब्लॉक करेंगे। ईद उल फितर के बाद मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ जमातें सड़कों पर होंगी, लेकिन अब देखना यह है कि आईनी रास्ते को बाईपास करके तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और इलामा ताहिरुल कादरी के रेफरेंसेस हुकूमत पर कितना दबाव डाल सकते हैं, और जो मामला पार्लियामेंट में तय नहीं हो सका वो सड़कों पर तय हो जाएगा। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, इसके ऊपर बहस होगी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम एक ही सवाल है कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है, आज इसी पे गौर व फिक्र करेंगे। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इसी तरह मज़हर अब्बास साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के, साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, बताइएगा सर ये छोटी और बड़ी ईद के दरमियान कोई बड़ी कुर्बानी देखने को नजर आ रही है सर? बिकॉज चर्चे और बातें यही हो रही हैं। देखिए, ईद कुर्बान में तो ज़ाहिर कुर्बानी होती है, तो अब ये पता नहीं कि कुर्बानी किस चीज़ की होगी, लेकिन बहरहाल कुर्बानी का माहौल तो बनाया जा रहा है। लेकिन अपोजिशन के अंदर मुझे काफ़ी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। अपोजिशन अभी तक अगर आप देखें कि ये तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद ईद के बाद जो है मीटिंग होगी और उसमें पहली मर्तबा उन जमातों को भी बुलाया जाएगा जो पार्लियामेंट में नहीं हैं। अब इसमें कौन सी जमातें रह जाती हैं, कुछ कौम परस्त जमातें हों, कुछ और मजहबी जमातें हों जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। फिर क्या अभी तक इतने अरसे में जब अपोजिशन PTI और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आए हैं, अभी तक के इमरान खान और बिलावल भुट्टो की ना टेलीफोनिक बातचीत हुई है और ना ही जो है मुलाकात हुई है। उसके साथ ही सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत क्रिटिकल है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हवाले से। तो लगता यह है कि कोई जो भी तहरीक होगी या जो भी एजिटेशन होगा या जो भी धरना या मूवमेंट का नाम दिया जाएगा वो कन्फाइंड होगा पंजाब में ही। अब इसकी शक्ल क्या होती है? इसकी शक्ल गालबन PNA वाली नहीं होगी। इसकी शक्ल दो तरह की हो सकती है। एक तरह तो ये कि क्या अगर रेफरेंसेस के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनको बहुत ठोस जवाब नहीं मिलता तो क्या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये कि अपोजिशन सड़कों को अवॉइड कर रही है, लीगल कोर्ट्स में जाना चाह रही है जिसमें कई महीने लग सकते हैं। ज़ाहिर है कोई भी फरीक इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ टाइम लग सकता है। प्लस अब NAP में भी रेफरेंस फ़ाइल हो रहा है। उन इदारों में रेफरेंसेस फ़ाइल किए जा रहे हैं जिन पर अपोजिशन को एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को एतमाद नहीं है, NAB अपोजिशन को एतमाद नहीं है। तो क्या वजह है कि उन इदारों में जाया जा रहा है जिन इदारों पे एतमाद नहीं है? तो लगता यह है कि इस पे गौर व फिक्र करेंगे बिकॉज जी लगता क्या आपको? लगता यह है कि अपोजिशन मामले को थोड़ा सा ड्रैग करना चाह रही है ताकि उनके अपने अंदर कोई कंसेंसस बन पाए कि हमें किस हद तक जाना चाहिए। क्या असेंबली से एन ब्लॉक रेजिग्नेशन के नतीजे में कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस इस हवाले से रखना चाह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन हो जाए जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को सिंध में बड़ा नुकसान हो। अच्छा, सो बुखारी साहब आप ये सुन रहे हैं जिस तरह के अब ये ताजुब हो रहा है कि जिन TORs के ऊपर अपोजिशन मुत्तहिदा होकर एक कमेटी में बैठती है, हम आवाज़ होकर बात करती है, वो अभी तक हम आहंग नहीं हो सकी एज टू स्ट्रीट एजिटेशन, एज टू द स्ट्रैटेजी ऑफ दैट कि किस तरह सड़कों के ऊपर चलना है। अब यही बातें आ रही हैं। खान साहब ने भी कहा बिलावल शायद मेरे कंटेनर पे हों, उधर से भी एतजाज़ एहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे फ्यू डेज बैक, उन्होंने भी कहा रूल आउट नहीं किया जा सकता, वी कुड बी टुगेदर, मगर एक आवाज़ होकर बात नहीं की जा रही। इज इट जिस तरह इन्होंने कहा कि मज़हर साहब ने बाइंग टाइम, वक्त खरीदा जा रहा है? पहले ये भी जिक्र था कि भाई बजट गुजर जाए, रमज़ान गुजर जाए, 50 डिग्री पे कैसे लोगों को बाहर निकालना है, मगर ज़्यादा वक्त भी लेते हुए डोंट यू थिंक कि एक जो जान है एक इशू की, एक जो उसका असर है वो भी डायलूट हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मज़हर ने जो कुछ कहा उससे इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं है, लेकिन वो टाइम गेन की बात जो है उससे देखना ये है कि फ़ायदा किसे हो रहा है। मैं कन्विक्शन के साथ ये फील करता हूँ कि जिस भी किसी नेशनल इशू को
जो कितना ही गंभीर क्यों ना हो अपनी नौयत के एतबार से, जब हम कमेटियों के सपुर्द कर देते हैं, जब हम कमीशन बना देते हैं, जब हम इंक्वायरीज करने लगते हैं, तो वो जिसको पंजाबी में कहते हैं खूह खाते में डल जाती है, उसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला है। पूरी कमीशनों की तारीख है, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान का फॉल था, चाहे वो मॉडल टाउन का सानिया था, जितना सियालकोट का सानिया अगर आपको याद हो, ऐसे लगता था जैसे इससे बड़ा जुल्म कभी हुआ ही नहीं, शायद करबला में भी माज़अल्लाह नहीं हुआ था, लेकिन उसका फिर हुआ कुछ नहीं। और यही हो रहा है। देखना यह है कि जो टाइम गेन किया जा रहा है सूट किसे कर रहा है। मैं कन्विक्शन के साथ फील करता हूँ कि ये टाइम जितना भी मिल रहा है इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को हो रहा है, इसलिए कि अपोजिशन के अंदर के टूट फूट की बातें भी वाज़ेह हैं और सामने आ रही हैं। मैं आपको दो बातें कहने लगा हूँ इस प्रोग्राम में इंतहाई जिम्मेदारी से। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलके जो मुक्तदर हलके हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर पंजाब में इस कैंपेन के साथ इमरान खान के साथ खड़ा हुआ गया तो हम सेकंड पार्टी के तौर पे इमरान की तहरीक को बढ़ावा दे रहे होंगे और सारे पॉइंट स्कोर वो करेगा इमरान, बिकॉज ही विल बी लीडिंग। दूसरी बात यह है कि पंजाब के जो लोग ऑपरेटिव हैं, जिन्होंने लोगों को बाहर लेके आना है, उनका ख्याल ये है कि पंजाब में हमारा बुरकस निकल चुका है और अगर इस टेस्ट में लोग बाहर ना निकले तो क्या होगा पीपल्स पार्टी का आने वाले इलेक्शन में। मगर बुखारी साहब, जरूरी तो नहीं है कि इस तमाम तर वक्त का जो फायदा है वो नवाज शरीफ साहब को भी जाए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने इसको ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी को बहुत नहीं, मैं एक मिसाल तारीख से दे रही हूँ। जैसे पीएनए का जिक्र मजहर साहब ने किया, वो आपने देखा कि उस टाइम पे भी बात बनती किस तरह हाथ से निकली और फिसली, वो भी तारीख बताती है। सो आपको लगता है कि इस वक्त का जी महर आपका पॉइंट ठीक है, कंफर्ट में, हाँ आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन पीएनए और आईजीआई ये राइट विंगर्स पार्टीज की मूवमेंट्स थी, इसके पीछे फौज मुकम्मल तौर पर एक कुव्वत के तौर पे खड़ी हुई थी। बुखारी साहब, do you not notice the other parties or the other organizations coming on the streets? आपने नहीं देखा दिफाए पाकिस्तान किस तरह मुतहर्रिक हो रही है, किस तरह सड़कों पे निकलने की बात कर रही है। So the other quarters which we've seen in the past, हम completely rule out नहीं कर सकते that they are quiet and silent or apolitical today. महर, हम इंडिकेटर्स को देखे बगैर अंदाजे सिर्फ नहीं लगा सकते कि माजी में ये हुआ है। मेरे ख्याल से वो अंपायर के थर्ड अंपायर के उंगली उठने का भुरकस निकल चुका है, उसमें अब जान नहीं है। जो बाजवा साहब का स्टेटमेंट है, जनरल बाजवा का, जो डाउचे वेले को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उसने वाजे कर दी है सारी बात। उनका हम तो यहाँ जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने आए हैं, हमारे कोई एम्बिशंस नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है। जनरल साहब, आप वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, मुझे बताएं कि सड़कों के ऊपर अगर हर शहर में हजूम इकट्ठा होना शुरू हो जाए, डज इट मैटर कि ऑपोजिशन इकट्ठी है कि नहीं, या अगर हर शहर में हर गांव में लोग निकलें, एहतजाज की एक फिजा क्रिएट हो जाए, एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाए, वो अफेक्ट करेगा गवर्नमेंट को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यूनाइटेड है या नहीं है? देखिए, बात यह है कि अपोजिशन के जो एम है वो बिल्कुल सामने क्लियर नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के एक निज़ाम को साफ़ करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करना चाह रहे हैं? वो एहतसाब बिला इम्तियाज़ चाह रहे हैं? तो जिस तरह सलीम बुखारी साहब ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ। जो लोग इसको तहरीक को आगे चला रहे हैं या सड़कों पर निकलना चाहते हैं, उनके ख़ुद भी अपने हाथ हरगिज़ भी साफ़ नहीं हैं और उनके ऊपर भी काफ़ी उंगलियां उठेंगी। तो हमें क्लियर होना चाहिए किस वजह से आप लोगों को सड़क पर निकालना चाहते हैं और क्यों लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे और इससे हासिल क्या होगा। आप क्या नए इलेक्शन कराना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करके अपनी पार्टी से कोई नया लीडर चुन लिया जाए? मकसद क्या है आपका? और इस वक्त पाकिस्तान में टर्मोइल क्रिएट करना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, जबकि आपको हमारे रीजनल सिचुएशन का पता है जो चल रही है, और जो सी पैक जिस तरीके से आप ज़मीन पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ है, तो क्या इस सूरत में इस किस्म की एजिटेशन करना, इससे हासिल क्या होगा? ये तो कोई बहुत बड़ी मैच्योरिटी का सबूत नहीं दे रहे हैं सियासतदान। और मेरे ख्याल में ना ही लोग जो है कोई इस तरह बिग नंबर्स में निकलेंगे, अपने पार्टी के लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे ये, लेकिन कोई इनके पास इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर लोग सब अपने काम छोड़कर निकल आए। आपकी नज़र में अगर हुकूमत अभी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी में है तो वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है? जी, मेरे ख्याल में तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको नहीं है। उनको पता है कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं कर सकेंगे ये लोग, जिनके खुद अपने दामन दागदार हैं, कि लोग इनकी आवाज़ पे बाहर निकल के टर्मोइल क्रिएट कर दें, पूरे मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दें पॉलिटिकल। आई थिंक कोई भी अदारा ये चीज़ नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई बात पाकिस्तान में हो
جو ہمارے اپنے ویسی حالات انٹرنل اور جو ریجنل چل رہے ہیں ایکسٹرنل، تو اس میں ایک نئی پیچیدگی پیدا کرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا پاکستان کا. تو ان کو چاہیے پارلیمنٹ کے فلور پہ اپنے فیصلے حل کریں، یا اور کوئی طریقہ ڈائلاگ کا آپس میں بیٹھ کے نکالے، پوائنٹ سکورنگ سیاسی نہ کریں اور پاکستان میں اسٹیبلٹی کو ڈسٹرب نہ کریں، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا مظہر صاحب، جو راستے آئینی دکھا رہے ہیں جنرل صاحب، وہ تو بارہا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ بار بار ان پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھا لی گئی ہے، بار بار کوشش کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے اور کوئی اب آپشن نہیں ہے کہ اب سڑکوں کا ہی راستہ کرنا پڑے گا. جس طرح بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ تخت لاہور کا وقت ختم، سڑکوں پہ یہ فیصلہ ہوگا، نہ کمیٹیوں میں کرتے ہیں نہ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں. خان صاحب گیو اور ٹیک از سیئنگ دی سیم تھنگ. مجھے بتائیے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایشوز جو ہیں صحیح پلیٹ فارمز پہ ایڈریس ہو جائیں گے، یا اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بات سڑکوں پہ ہی ہونی ہے؟ میرا خیال ہے سڑکوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی آج وہ مارجن ونڈو ابھی بھی ہے. جی بالکل ہے. اور اس میں دیکھیے پاکستان کی سیاسی حالات میں دو ملکوں کی مداخلت بہت اہم ہوتی ہے، ایک امریکہ اور دوسرا سعودی عرب. اور میاں صاحب کے کیس میں سعودی عرب کی بہت امپورٹنس ہے. جو ابھی یمن والی سچویشن ہوئی تھی اس میں سعودی عرب میاں صاحب سے بہت زیادہ خوش نہیں تھا، اور اب سچویشن لیکن وہ غالباً وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ٹرموائل کے نتیجے میں میاں صاحب کی گورنمنٹ اس طریقے سے چلی جائے کسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے. تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سچویشن تو مجھے نہیں نظر آ رہی. اب کیا ود ان دی کانسٹیٹیوشن میاں صاحب کمزور ہیں، پارلیمنٹ میں ان کی سپورٹ ہے. صرف دو جگہ ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، اور ایک سپریم کورٹ میں انہیں پرابلم ہو سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ عمران خان اور بلاول بھٹو، سراج الحق، یہ کس حد تک ایک دوسرے سے جو ہے ان کی ویو لینتھ ملتی ہے. بہت سی جگہوں پہ نہیں ملتی ان کی ویو لینتھ. لیکن بلاول بھٹو چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. بلاول بھٹو کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو نظریاتی طور پہ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے ابھی تک پنجاب میں بہت زیادہ ان روڈز نہیں کی ہیں جو ون اوور کرنے، کیونکہ جو 2013 کے الیکشن میں ان کا جو ووٹ بینک گیا تھا وہ پی ٹی آئی لے گئی تھی. اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جب ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو نیچرلی جو ہے زیادہ موٹیویٹڈ ہے. پیپلز پارٹی کا کس حد تک آگے آتا ہے، کس حد تک میاں نواز شریف کے ساتھ اس کی ایک پرانی سیاسی جو ہے وہ رقابت ہے، تو وہ کس حد تک نکال پاتے ہیں بلاول بھٹو، یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا. اور اس سے پہلے آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. سر مجھے ایک ہاں جی، یہ اس کے اوپر زور بھی ہے بلاول کا بہت زیادہ زور ہے، کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے اگر ان کی اچھی پرفارمنس ہوئی تو ایک طرح سے بلاول بھٹو کا پہلا کامیاب ٹیسٹ ہوگا یہ. اور اگر لیکن روایتی طور پہ عام طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشنز میں وہ پارٹی جیتتی ہے جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے، اسلام آباد میں ہوتی ہے. ہاں مگر سر میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد یہ سمجھائیے گا ذرا کہ ان دا مین اگر حکومت وقت اے این پی کے ساتھ شیرپا پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائے اور ٹی او آرز مرتب کر دے، کتنا مشکل ہوگا سپریم کورٹ کے لیے ان ٹی او آرز کو رد کرنا. آف کورس اس سے پلڑا تو بھاری ہو جاتا ہے حکومت کا کہ یار اب کچھ اپوزیشن پارٹیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ ان دا پروسیس اب جو الیکشن کمیشن کا دروازہ پہلے تحریک انصاف پھر پیپلز پارٹی اور اب طاہر القادری کھٹکا رہے ہیں، آدھے بائی پاسنگ دا پارلیمنٹ اینڈ کیا اسپیکر کے پاس ہی پہلے یہ جانا چاہیے تھا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. بخاری صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو رہا ہے، مگر اس پورے پروسیس سے کیونکہ کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں، ویسی مسلم لیگ نون نے ان ریفرنسز کو نتھی کر دیا ہے کہ کراچی کے حالات اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کی چھپانے کے لیے وہ یہ سارے کام کر رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ول کم آؤٹ آف دس ہول پروسیس انسکیتھڈ؟ نہیں، دیکھیے ان کے اوپر پریشر بے پناہ ہے، وہ بے پناہ دباؤ میں ہیں، وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی فیملی کے ممبرز کے بیانات نے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے، کمی نہیں کی ہے.
تو یہ کہنا کہ ان کے اوپر پریشر نہیں یا وہ بڑے مزے سے آرام سے ٹہلتے ہوئے اس سے نکل جائیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن جو 2-3-4 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں وہ یہ کہ جیسا معین الدین حیدر صاحب نے فرمایا کہ ریجنل سچویشن ہے آپ کی وہ اتنی خوفناک سپیڈ کے ساتھ بدل رہی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جو کراچی میں کشمیر میں کابل میں امن نہیں ہو سکتا یہ وہ جو اتحاد ثلاثہ جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ بھارت اسرائیل یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. کراچی کے اندر ٹرمائل رہے گا, بلوچستان انسٹیبل رہے گا, یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا ایک آسپیکٹ انٹرنیشنل ہے, ایک اس کا ڈومیسٹک ہے. ڈومیسٹک میں ہم اس بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کراچی کے آپریشن کا کیا حال ہو گیا ہے, وہ چل کے ہی نہیں دے رہا اس لیے کہ وہاں کبھی پیپلز پارٹی کی چیخیں نکلتی ہیں, کبھی MQM کی چیخیں نکلتی ہیں, سب اپنی اپنی بغلوں میں ملیٹنٹ ونگز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ 14 پارٹیاں ہیں ایسی جس کے ملیٹنٹ ونگ ہے. کیا ہوا, اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. 90 قتل کرنے والے جو ہیں پیرول کے اوپر باہر پھر رہے ہیں. یہ آپ کی عدلیہ کا حال ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر اپوزیشن ایز ون یونٹ ہر آئینی طریقے سے گھیرا ڈالتی تو یہ بہت مشکل تھا نواز شریف کے لیے نکلنا. پارلیمنٹ میں نے کہا کچھ نہیں ہو رہا. سے کیا مراد ہے مجھے بتائیں اور کیا کیا کر سکتے تھے جو نہیں کیا. اپنا بیان کوالیفائی کرنے لگا ہوں. ایک یہ کہ پارلیمنٹ کا فورم بہت زیادہ پر اثر طریقے سے استعمال کیا جاتا. دوسرا سپریم کورٹ میں TORs ہوتے رہے اپنے پٹیشنیں داخل کرا کے اس کے اوپر پروسیڈنگز کیسے نہیں ہو سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 3-4 اس کے میجر کمپوننٹس ہیں, پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن اینڈ میڈیا. یہ چاروں کے چاروں کو پراپرلی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا ہے. میڈیا اللہ واسطے میں ساتھ نواز شریف اینڈ کمپنی کا اور اس ایجیٹیشن کا, کیونکہ ہم یہ کسی صورت یہ فیس نہیں لے سکتے کہ ہم کہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا کوئی سین آدمی کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ان کو چاہیے یہ کہ یہ ابھی بھی جو اویلیبل پلیٹ فارمز ہیں اس پر سے پریشر ریلیز کروانے کی بجائے یا ریلیز کرنے میں مدد دینے کی بجائے وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں, پارلیمنٹ میں ایشو کو لے جائیں, سپریم کورٹ میں ایشو کو لے جائیں, اور میڈیا کے اندر یہ لوگ آ کے کنوکشن کے ساتھ بات کریں. آئسولیشن میں بات کر رہے ہیں, خورشید شاہ کچھ کہہ رہا ہے. بخاری صاحب اگین ان اے وے معذرت کے ساتھ I ڈس ایگری ود یو تھوڑا سا. سر مظہر صاحب آپ بھی بتائیے گا, کیا پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھی ابھی تک؟ ابھی کیا چیخ کے میڈیا کے اوپر نئی بات کی گئی؟ ہم آہنگی نہیں ہے, شاید وہ اس بات میں وزن ہے, مگر مجھے تو لگ رہا ہے جن پلیٹ فارمز کا ذکر کر رہے ہیں بخاری صاحب وہ اویل کیے گئے ہیں. دیکھیں اصل میں جو میاں صاحب سے بنیادی غلطی جو مائنس سپریم کورٹ, جی ایک تو وہ, دوسری یہ کہ اگر پہلے ہی دن جس وقت یہ پاناما پیپرز لیک ہوئے تھے میاں صاحب ایک ٹیلی فون اٹھاتے, لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ کو فون کرتے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے, اور اس وقت تک کیونکہ پریشر نہیں بنا تھا اس وقت کہتے کہ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں, یہ کمیشنز بنا لیتے ہیں, یہ TORs کر لیتے ہیں. سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی, سچویشن فلیئر اپ ہو گئی. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اپوزیشن کے اپنے سرکلز کے جب چیزیں سامنے آئیں تو اس میں اتنی جان نہیں رہی. لیکن مجھے یہ جو الیکشن کمیشن میں چاروں جماعتوں نے جو ہے ریفرنسز فائل کیے ہیں, یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال بن رہی ہے, کیونکہ اپوزیشن کی ابھی الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن ہونی ہے, اور کمپوزیشن ان ممبران کی ہوگی کہ جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر طے کیے جائیں گے. تو اب کیا اس میں تاخیر ہوگی؟ 45 ڈیز میں ہر صورت میں آپ نے کرنا ہے. آلریڈی میرا خیال ہے 15-20 دن گزر گئے ہیں, اور فرض کریں جو اپوزیشن اب یہ فیصلہ ہونا ہوگا. ہاں تو اپوزیشن کے کنسنسس سے جو الیکشن کمیشن بنے گا, فرض کریں وہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کی یہ ساری درخواستیں ریجیکٹ کر دیتا ہے, تو اپوزیشن کے پاس کیا گراؤنڈ ہوگا پھر آگے بڑھنے کا؟ کیونکہ ان کی مرضی کا, جس طرح نیب کے چیئرمین ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مرضی کے, to begin with ان کو اسپیکر کے پاس نہیں بھیجنے چاہیے تھے ریفرنسز؟ نہیں, الیکشن کمیشن کے پاس بھیجنے میں تو چیلنج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو سینیریو بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ جو بھی بات چیت ہوتی ہے, مجھے ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم ٹوٹلی رانگ, لیکن مجھے میاں صاحب 2018 میں از خود الیکشن لڑتے نظر نہیں آ رہے. میاں صاحب کی کنسرن یہ ہے کہ از خود نہیں لڑتے نظر آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ That's very interesting. It's very interesting. کیوں؟ مجھے اس کی ایک وجہ تو دیکھیں ہیلتھ گراؤنڈ ہے. کچھ چیزیں یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ چیزیں کسی لیول پہ بات چیت ہو رہی ہو
کہ اب میاں صاحب کے ہیلتھ کی وجہ سے میاں صاحب از خود اگلے انتخابات، کیونکہ آلریڈی 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے انہوں نے مریم نواز کو گروم کیا ہے. شہباز شریف آلریڈی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. مریم نواز کے حوالے سے مجھے میاں صاحب زیادہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اپنے حوالے سے کم نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو بھی تقاریر کی انہوں نے مریم نواز کا نام اوائڈ کیا لیتے ہوئے. تو ان کی لیگیسی اور بھٹو کی لیگیسی کے درمیان اگلے الیکشن میں، اور پھر پلس عمران خان ہیں، ایک طرف لیگیسیز کی پولیٹکس ہے اور دوسری طرف کرزمیٹک پولیٹکس ہے. ایک طرف شریف اور بھٹوز کی لیگیسیز ہیں تو دوسری طرف عمران خان کا کرزمہ ہے، لیکن دونوں جگہ پرابلم ایک جیسی ہے. عمران خان اپنے کرزمے کی وجہ سے عمران خان کے علاوہ کوئی پارٹی کا لیڈر عمران خان کو ریپلیس کرتا نظر نہیں آ رہا. اسی طرح یہی پرابلم مجھے دوسری لیگیسیز میں نظر آ رہی ہے جو فیڈنگ آؤٹ ہو رئی ہیں. لیگیسیز بھٹو لیگیسیز فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں مجھے نہیں لگتا اسٹرکٹلی اسپیکنگ مظہر صاحب جس لیگیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، جتنے بھی ماہر قوانین سے بات ہوئی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ یار اگر ایک تو ویسے پیپلز پارٹی کا جو ریفرنس ہے بڑا بہت اٹس ٹو بگ، بڑا ٹائم کنزیومنگ ہوگا، اس کو ثابت کرنا بڑا ٹائم لگ جائے گا. سو دے سیڈ اسٹرکٹلی اسپیکنگ اگر آپ گوشواروں پہ دیکھیں اور اگر دیکھیں کہ مس ڈکلیئر کیا ہے یا احساس چھپائے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیپٹن صفدر اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پارلیمنٹ سے. ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. وہ پھر بھی بہت سے لوگ میاں صاحب کو نہیں دیکھ رہے اگر اس کو پرسو کیا جائے، اسی لیے پیپلز پارٹی نے اب نیب کا دروازہ بھی کھڑکا دیا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اینڈ ٹیل می بیکاز یو آر پارٹ آف میڈیا ایز ویل، ہماری توجہ بحیثیت میڈیا ویدر اٹس پرنٹ ویدر اٹس الیکٹرانک ابھی بھی کراچی پہ اتنی مرکوز ہو گئی ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آئی تھنک کہ میڈیا بھی اب اس ایشو پہ ڈیوائیڈڈ ہوگا. جو اپوزیشن کو جس طرح کی کوریج چاہیے، جو ہائپ چاہیے، وہ میڈیا بھی نہ شاید دے سکے. دیکھیں وہی مہر، دیکھیں بلوچستان کی سچویشن شاید کراچی سے زیادہ خراب ہوتی نظر آنے جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 دن میں 4 پولیس والے اور 4 FCC کے لوگ مار دیے گئے ہیں. آج پشاور میں بلاسٹ ہوا تھا. کراچی کی سچویشن آلریڈی ان ٹرموائل ہے. ایم کیو ایم اس وقت تک ایم کیو ایم جو فیصلہ کرے گی وہ بالکل اس سے مختلف ہوگا جو حکومت اور اپوزیشن کا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے اپنے جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ایگریویٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا اس وقت جو مین بارگین چپ ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر عاصم ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم کا کیس جو ہے وہ بالکل دوسری نوعیت کا ہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کوئی بہت زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے. تو مجھے میاں صاحب کو خطرات تو ہیں اپنی جگہ، لیکن مجھے کوئی ایسا خطرہ نہیں نظر آ رہا جس میں شاید میاں صاحب کی گورنمنٹ اس سال کے آخر تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب از خود ایک پریشر میں آ کے ارلی الیکشن 2017 اناؤنس کر دیں. مگر اس پوری آرڈیل میں بخاری صاحب کوئکلی بیفور میں جنرل صاحب کے پاس بھی جانا ہے، ہوپ ہز آڈیوز فائن اینڈ ہی کین ہیئر اس، مگر انہوں نے کہا کہ مریم بینیفیشری نظر آ رہی ہے اگلے الیکشنز کے لیے. 2018 میں از خود نواز شریف شاید نہ کھڑے ہوں کنٹیسٹ کریں. مریم جس کا نام سینٹرل ہے پناما لیکس کے اندر ایز اے کیریکٹر، ایز اے بینیفیشل اونر آف اے کمپنی، جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، ان کے اپنے جو بیانات ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ان میں تضاد بار بار دکھایا جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ول شی کم آؤٹ آف اٹ انسکیتھ؟ کیا وہ آرام سے ود ان دا پارٹی آف کورس دیٹ ٹرانزیشن ول بی ایزی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مظہر کا انالیسس جو ہے اس حوالے سے بالکل ٹھیک ہے، اینڈ آئی فلی انڈورس دیٹ کہ نواز شریف صاحب کو اپنے سے زیادہ اس وقت فکر مریم کی ہے، اس لیے کہ مریم کا کیریئر ہے، مریم کے سامنے ایک بڑا ایج از آن ہر سائڈ. تو ان کا ایک والد کی حیثیت سے پریشان ہونا، ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے ہو وانٹس ہز سکسیسر، وہ پریشانی ان کی بہت درست صحیح سمت میں کہا ہے انہوں نے. اور پھر فیملی کے اندر شہباز شریف از اندر فیکٹر جس کے بارے میں بگ فیکٹر، حمزہ شہباز از اے بگ فیکٹر. جی میں آ رہا ہوں اسی طرف. تو یہ پوسٹ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے، وہ پوسٹ نواز شریف سیناریو کے تو بالکل ہی علیحدہ انڈیکیٹرز ہوں گے، علیحدہ اس کو جج کرنے کا طریقہ ہوگا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ہٹنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، جو مجھے اپوزیشن کی ضد نظر آ رہی ہے، اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے، اس کے بارے میں مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ اگر نواز شریف کو 2018 سے پہلے گرایا نہ گیا تو وہ اگلے 10 سال ان کی جان نہیں چھوڑتے ہیں. اور اگر وہ اس میں سے نکل آتے ہیں تو مریم ول ہیو ٹو ویٹ. وہ بہت ضدی آدمی ہیں نواز شریف کے بارے میں، جو لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے.
ضد ان کا بنیادی فیکٹر ہے، اسی لیے انہوں نے آج تک فوج کے ساتھ ان کی مخاصمت چل رہی ہے، اسی لیے 5 چیف عوامی سٹاف سے ان کی لڑائی رہی ہے. تو وہ ضد کا ایلیمنٹ تو ان کے اندر ہے. اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں اس کرائسس کو تو ہی ول اسٹل بی دیئر فار another 2 terms اور ایٹ لیسٹ 1 term. لیکن ان کی یہ پریشانی ضرور ہے کہ وہ اگر بچ بھی جائیں تو جو مریم کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا جس طرح سے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اس سے وہ انسکیتھ باہر نکل آئیں، یہ ان کی سب سے بڑی پریشانی ہے. اینڈ آئی فلی ایگری ود مدر. اچھا، مجھے جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ بلا امتیاز احتساب کا نعرہ تو بارہا فوج نے لگایا تھا اور یہ بلا امتیاز احتساب ہوتا دکھائی نہیں ابھی دے رہا، ابھی سیاست ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو جب یہ نہیں ہوگا اور ایز آف رائٹ ناؤ نہیں دکھ رہا ہوتے ہوئے، تو پھر یہ ادارہ جس نے نعرہ لگایا تھا اس کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ احتساب پارلیمنٹ کر سکتی ہے، وہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے. احتساب نیب کر سکتی ہے، جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتا ہے. یہی پاکستان کے پاس ادارے ہیں اور انہی کے تھرو ہم نے سلوشن نکالنا ہے کانسٹیٹیوشنلی. اور اگر سڑکوں پہ آتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ پیپل پارٹی سڑکوں پہ آتی ہے تو ان کا 5 سال جو حکومت تھی اس میں کیا کرپشن کے لیولز تھے، یا اب ان کی جو حکومت سندھ میں ہے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، ان پہ کتنے چارجز ہیں اور یہاں پر کتنا کرپشن کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کتنے پیسہ باہر گیا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. قطع کلامی معاف، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ احتساب ہونا کہاں ہے، اس کے ادارے موجود ہیں، تو بات آپ بالکل درست ہے. دیکھیے ہم تو یہ آپ سے بات کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اگر نیب کے ادارہ جو احتساب کا ہے تو اسی کو اسٹرینتھن کریں یا کوئی آلٹرنیٹیو پلان لے کر آئیں. چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، وقفے کے بعد جنرل صاحب سے پھر پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہی گا، سٹیف دسو نیوز ہے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ٹو جنرل صاحب. ان دی مین ٹائم مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دفاع پاکستان کا بھی سڑکوں پہ آنے کا اعلان کرنا، ساتھ مدرسہ حقانیہ کا بھی قدم با قدم ساتھ چلنے کا کہہ دینا، اس فیکٹر کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ول دس بی another problem for the government؟ دیکھیں، دفاع پاکستان گورنمنٹ کے لیے پرابلم نہیں ہے. دفاع پاکستان کے ریزننگز اور دفاع پاکستان کی جس طرح پہلے دفاع افغانستان کونسل تھی، یہ بہت ہی مینیجڈ اور کنٹرولڈ موومنٹ ہوتی ہیں. اور یہ عام طور پہ اگر نیٹو والا پرابلمز ہو جائے، امریکن سے پرابلمز ہو جائے، انڈیا سے پرابلمز ہو جائے، بائی دی اسٹیبلشمنٹ کی ان کی اس طرح کی وہ رہتی ہے. اگر آپ پورا ان کا اسٹرکچر دیکھیں تو وہ اسی طرح کا رہتا ہے. تو وہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ اینٹائی گورنمنٹ نہیں ہوتے اس کے مقاصد عام طور پہ. اور اسی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی موومنٹ ہوگی جو اینٹی نواز شریف یا اینٹی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ بھی وہی پوزیشن لے رہی ہے. اور مجھے دیکھیں وہ ضرور دیکھیں اس میں ایک پرابلم ہے. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کا کانفلکٹ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے. ایک کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہے، ایک کے پیچھے میاں صاحب کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ بیسکلی وہ پالیٹکس والی پالیٹکس ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے لاہور میں کیا ہوگا. لاہور میں عمران خان کتنا ٹرموائل کریٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک. مگر عمران خان اگر اکیلا ہوا تو کس حد تک کر سکے گا یہ ٹرموائل سر، کہ جماعت اسلامی الگ کر رہی ہے، مجلس وحدت المسلمین الگ کر رہی ہے، طاہر القادری الگ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی الگ اور خان الگ. دیکھیں میں عام طور پہ معاف کیجیے گا سولو فلائٹ پالیٹکس کے خلاف نہیں ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے ساری پالیٹکس سولو کی تھی، چاہے وہ 70 ہو یا 77 ہو. بھٹو واز آل الون. اور اس کی بہت سی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہوتی ہے، آپ پلان کرتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جو 2014 کی پوزیشن تھی وہ 2016 کی پوزیشن نہیں ہے. پارٹی کے اندر پارٹی کافی پرابلمز میں ہے. کراچی میں پارٹی بالکل فارغ ہو چکی ہے. پنجاب کے اندر ان کے اندر بہت زیادہ گروپنگز ہیں. خیبر پختونخوا میں بہت عمران کے گرد ضرور سب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن انٹرنلی کسی موومنٹ چلانے کے وقت اگر پارٹی اتنی ڈس آرگنائزڈ ہو تو وہ سولولی اکیلے موومنٹ نہیں چلا پاتے. اب جوائنٹ اپوزیشن میں آپ نے ماننا پڑے گا جو جوائنٹ اپوزیشن کے فیصلے ہوں گے، چاہے وہ لمیٹڈ موومنٹ ہو، چاہے وہ اسٹرائک کی کال دینی ہو، اس طرح کی سچویشن ہو. تو جوائنٹ اپوزیشن میں عمران خان ول بی ون آف دا پارٹیسپینٹس آف دا میٹنگ. سر بیکاز
بالکل سر، بیکاز اب آ کے عید کے بعد جوائنٹ اپوزیشن بیٹھ رہی ہے سر جوڑنے کے لیے، اور اگر میراکولسلی اتفاق ہو گیا کہ بھئی کنٹینر بھی ایک ہوگا، تحریک بھی ایک ہوگی، تو وہ جو ہے وہ سٹیکس بدل دے گا گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں گورنمنٹ پریشر میں تو ہوگی. دیکھیے یہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آسان نہیں ہے. اب موومنٹ اب ایجیٹیشن کے جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہرحال 126 دن کا دھرنا تھا، اس نے گورنمنٹ کو اننرو تو کیا تھا. پارلیمنٹ اگر ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو پرابلمز تو ہوتی ہیں. تو اگر عمران خان یا جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کے، مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ شاید وہی رول پلے کریں جو شہباز شریف نے مرکز کے خلاف کیا تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کہ یہاں سندھ میں وہ پرابلمز کر سکتے ہیں. تو ایک ٹرموائل تو کریٹ کر سکتی ہے اپوزیشن، کس حد تک کر سکتی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہوئی اس کے تو پھر مجھے اس میں کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، تو سرٹن ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہوگی. بخاری صاحب نے تو یہ شروع میں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. تو بخاری صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں کہ یہ دفاع پاکستان بھی سڑکوں پہ، اگین ریپیٹنگ دیٹ سر، اینی سگنیفیکنس ٹو دیٹ آپ کی نظروں میں؟ دیکھیے مدر نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور جن کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، وہ کبھی بھی اینٹی سٹیٹ موومنٹ کا حصہ نہیں بنتی ہیں. اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ ایسا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اب تک ورنہ ان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی، کوئی انٹریکشن ہوا ہوتا ہے اس جوائنٹ اپوزیشن کا. وہ اپنے طور پر ایک آئیڈینٹی ہے. ہونے جا رہا ہے نا. یہ دیکھیے بات سنیے، یہ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ عید کے بعد ہوتا کیا ہے. بہت ساری چیزیں بدلنے جا رہی ہیں. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کنٹینر کے اوپر کھڑا ہونے کا خواب جو ہے یہ صرف جناب اعتزاز حسن صاحب کا ہے. اس کو ابھی زرداری صاحب کی آشیرواد حاصل نہیں ہے. اصل فیصلہ بلاول نے نہیں کرنا ہے. اصل فیصلہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی وہ زرداری صاحب نے کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے ان کو بھی سمن کیا ہوا ہے. وہاں خورشید شاہ کو بھی سمن کیا تھا. دبئی میں میٹنگز ہوئی تھیں، اب دوبارہ ہونے والی ہیں. زرداری صاحب شاید دوبارہ لندن جا رہے ہیں، پھر کوئی نواز شریف سے ملاقات کا امکان ہے. بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا انتظار کیجیے. میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اپوزیشن کا، کہ فوج اس کے پیچھے اس طرح سے کھڑی نہیں ہے جس طرح سے دھرنوں کے دور پہ کھڑی تھی، یا جیسے انہیں توقع تھی کہ وہ اس ایجیٹیشن میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اینڈ دیٹ از سر یہ تو بھلا ہی ہوا ہے پاکستانی قوم کا، یہ بھلا ہی ہوا ہے. کسی کے بھی سیاسی عزائم کے لیے فوج پیچھے نہ کھڑی ہوا ہے. ٹھیک بات ہے، یہی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی نے فیٹ طے کرنی ہے کہ نواز شریف نے ٹینیور پورا کرنا ہے کہ نہیں. اوکے سر، اتنا ہی اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.